بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا ندیم ایڈوکیٹ۔ تقدیر، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ یار میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہونا ہی ایسے تھا، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے وہ تقدیر انسان کو بنانے سے اتنے 100 سال یا اتنا عرصہ پہلے لکھ دی گئی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے انسان بناتے ہوئے پوچھا ہی نہیں کہ مجھے بنانا کہ نہیں، یعنی میرے انسان بننے میں میری مرضی شامل نہیں تھی یا ہے، تو ان سارے حالات میں تقدیر کا کیا معاملہ ہے، انسان کتنا تقدیر کا محتاج ہے، اس کے اندر اس کا اپنا عمل دخل کیا ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس سوال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محمد یعقوب چودھری صاحب کو۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ادارہ صوت القرآن کے، اور آپ نے بہت سی بے شمار کتب لکھی ہیں جو بڑی غیر روایتی ہیں، اور ان میں آپ کو وہ تحریریں ملیں گی جو عام کسی مصنف نے نہیں لکھی۔ ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ تقدیر ایک معاملہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی طے شدہ ہے، تو اگر تقدیر میں میرے یہ لکھا ہے کہ میں نے یہ چائے پینی ہے، یا میں نے یہ فلاں جگہ جانا ہے، یا خدا نہ خواستہ فلاں نے فلاں گناہ یا جرم کرنا ہے، اور ایک یہ سوال ہے کہ جب مجھے پوچھا ہی نہیں گیا کہ میں تم پر یہ پابندیاں یہ قوانین لاگو کروں گا، تمہیں منظور ہے تو تمہیں انسان بناؤں یا نہ بناؤں، تو اس ساری صورتحال میں تقدیر، معاملہ، عمل، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال آپ نے فرمایا ہے، اس میں اس کے دو حصے آپ نے کر دیے، دو سوال ہیں دراصل۔ یہ جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے، یہ اس کو یوں سمجھیے، انسانی زندگی جو ہے یا انسان جو ہے، اس کے دو حصے ہیں دراصل۔ جی، ایک اس کا جبلی حصہ ہے، ٹھیک ہے، جس پر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چاہے کہیں کہ اس کا خالق فلاں ہے، چاہے کہیں کہ یہ خود بخود پیدا ہو گئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو گئی ہے، جن کو آپ داہی وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ خود بخود بھی ہو گئی ہے تو جبلت کا شکار ہے، جبلت اس پر سوار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس کا کوئی خالق ہے تو خالق نے اپنی مرضی سے کیا، اور مخلوق کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ جی، ٹھیک ہے، حاکم کی مرضی ہوتی ہے، محکوم کی مرضی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، کبھی محکوم کی مرضی چلتی دیکھی آپ نے؟ نہیں، یہ جو اللہ نے کائنات بنائی جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، وہ پورا دنیا کا نظام چل رہا ہے، جی نظام سلطنت اس پر قائم ہے۔ جی جی، یہاں کوئی محکوم کی حیثیت حاکم کے مقابلے مانی گئی ہے؟ نہیں مانی گئی، حکم حاکم کا چلے گا۔ چلیے خیر، یہ جو دو حصے ہیں، ایک ہے جبلی حصہ، فطرت کا، جس کو لوگ فطرت بھی کہتے ہیں، جبلت بھی کہتے ہیں۔ جبلت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی ہے، اس کو لوگوں نے دوسرے حصے میں مان لیا ہے۔ ایک ہے جبلت، فطرت، جس پر انسان پیدا ہوا، یا جس پر کوئی بھی چیز پیدا ہوئی، مخلوق پیدا ہوئی، بلکہ وسیع تر کر لیجئے کہ مخلوق جس پر پیدا ہوئی وہ فطرت ہے۔ اور وہ فطرت کیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والی چیز اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے سر مجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جواب دہ ہے اس کے سامنے، جواب دہ ہے، بلکہ اس کی غلام ہے، وہ ادھر تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس کی زندگی اس کے حکم کی مرہون منت ہے، جی جی، اس کی قدرت کی مرہون منت ہے، اس کے تحت چل رہی ہے، اس کی مشیت کے تحت چل رہی ہے، اپنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طریقے سے سمجھیے اس کو، ایک سوال ہو گیا۔ اب جبلی جو انسان ہے، جبلت جہاں تک تعلق ہے، فطرت کا تعلق ہے، قد کاٹ بنا، کوئی آدمی کتنے فٹ کا ہوگا؟ 6 فٹ ہے، 10 فٹ ہے، 5 فٹ ہے، اس کا رنگ کیا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، اس کی فضا قطع کیا ہوگی؟ جی، کیا ایک فضا قطع جس پر مجھے اللہ نے پیدا کر دیا، جس فضا قطع پر کیا کوئی ابھی تک علاج دریافت ہو گیا کہ اس فضا قطع کو تبدیل کر کے آپ کی فضا قطع میں اختیار کر لوں؟ نہیں، ٹھیک ہے، آج کل کہتے ہیں کہ ڈی این اے کے ذریعے اور یہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ جیسا ہو جاؤں، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو جبلت کا حصہ ہے، جبلی حصہ ہے، فطری حصہ ہے، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، فطرت الہی کو تبدیل نہیں کر سکتا کوئی، یہ بات قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ اور وہ تبدیل اس کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ ہر پیدا ہونے والی مخلوق
جبلی طور پر اپنے خالق کے سامنے سر بجود ہے، اس کی اطاعت گزار ہے، جو اس کا ضابطہ اس نے طے کر دیا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ انسانی زندگی سے ذرا باہر نکل کر حیوانات کی زندگی دیکھیں، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اس کے 3 حصے ہیں، جس کو موالید ثلاثہ کہتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ جمادات ہے، جس میں زمین ہے، پہاڑی سلسلے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی ہے اپنے اندر کر سکتے ہیں؟ نہیں، خود بخود کچھ کر سکتے ہیں؟ مخلوق ہے نا، اور ہم سے زیادہ بڑی قد والی مخلوق ہے نا پہاڑ۔ اس کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ نباتات کا ہے۔ نباتات میں بے شمار چیزیں ہیں، نو بنو پودے پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا کوئی پودا ایسا ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے، مثال کے طور پر شیشم کا درخت بنا دیا ہے، کیا اسے آم لگ جائیں گے؟ نہیں لگ سکتے نا۔ یہ ہے فطرت، اس جبلت پر اسے پیدا کر دیا گیا، یہ ایسا ہی رہے گا۔ نہیں، مگر جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جبلت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو انسان میں ہم دیکھتے ہیں جنس تبدیل ہو گئی، مرد عورت بن گیا، عورت مرد نہیں بن گیا، بالکل نہیں بن گیا، بالکل نہیں بن گیا میرے بھائی۔ جس ڈاکٹروں نے جس مرد کو عورت بنا دیا ہے یا جس عورت کو مرد بنا دیا ہے، کون سا کارنامہ دکھایا اس نے؟ کیا کیا ہے؟ اس کی زندگی کدھر ہے؟ کیسے وہ زندگی جو ہے مؤثر ثابت ہو سکی ہے؟ یہ تو عارضی چیزیں ہیں جو کچھ لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اور عارضی طور پر کچھ لوگ جو مخلص ہو جاتے ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں، تو کیا سمجھے آپ پوری کائنات اس طرح کی ہو جائے گی؟ کیا کوئی انسان اس بات پر قادر ہو گیا ہے کہ وہ آپ جو جنس اس نے تبدیل کر دیا اس کو چالو کر دیں؟ اچھا ٹھیک، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ تبدیل ہونے کے بعد مرد اگر عورت بنا تو وہ بچے پیدا کرنا شروع کر دے نا، اسے کرا لیں بچے پیدا؟ نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جبلی طور پر ہمارا جسم بن گیا ہے، جو شخص 6 فٹ کا بن گیا ہے، کیا آپ اسے 3 فٹ کا کر لیں گے؟ نہیں کریں گے، علاج جو چاہیں کریں، لے آئیں دوائیاں اپنے ڈاکٹروں پٹا کر لیں، کر کے دکھائیں، نہیں ہو سکتا۔ جو سیاہ فام ہے، جو سیاہ فام ہے، کیا اسے سفید فام کر لیں گے آپ؟ نہیں، سفید فام کو دوائیوں کے ذریعے یہ نہیں ہوگا، یہ فطرت ہے۔ یعنی اس نے جو اندازہ کیا ہے کسی کے قد کاٹ کا، کسی کی صلاحیتوں کا، کسی کو اس نے کنزیر پیدا کر دیا، کسی کو اس نے کیا کہتے ہیں عرفہ کریم بنا دیا، وہ بنانے والے نے بنایا ہے نا، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تعلیم دیں، بچے کو تعلیم دیں، اسی محنت کریں تو اس کی نشو و نما بہتر طریقے پر ہو جائے، لیکن آپ اس کی جسمانی حالت کو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کا دماغ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ نے اس کو استعمال کیا، پر حکم دیا۔ ایک حصہ جبلت کا ہے جس میں تقدیر نافذ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیا کوئی شخص پیدا ہونے والا فرعون بن جائے تو واقعی خدا بن جائے گا؟ نہیں۔ انا ربکم اعلیٰ کا نعرہ لگانے والا واقعی رب بن گیا تھا؟ ایک جھوٹی بات تھی نا جو کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں تبدیلی ہو سکتی، اس فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو چاہے کرے کوئی۔ ایک بات یہ ہے، ایک یہ حصہ ہے انسانی زندگی کا، ایک حصہ اس کا اختیاری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ اٹھ کر جہاں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل جا سکتے ہیں۔ آپ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بولتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کرتے ہیں، کراتے ہیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں نا آپ۔ یعنی آپ کو اللہ نے ایک اختیار اور ارادہ دیا ہے اور انتخاب کی آزادی دی ہے، جو چاہیں آپ جو چیز چاہیں منتخب کر لیں۔ اب ورنہ اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو کافر نہ ہوتا، سب لوگ اللہ کے یعنی مان رہے ہوتے۔ ہاں، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، بالکل نہیں، اللہ کا گمراہ کرتا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے؟ وہ جو دل اللہ کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ وہ جی اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس نے تو کہا یہدی من یریید، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اصول یہ ہے، جو شخص اپنے فرائض ادا کرے گا، اس نے عقل دی ہے نا، ہمیں بار بار کہا کہ عقل سے کام لو، ہم نہیں لیتے، ہم بغاوت کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرے گا وہ؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ راستہ انتخاب کے لیے چلے، اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ مشیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سختی نہ کرے، جبر نہ کرے، زبردستی۔ جو شخص جس راستے پر جانا چاہے اسے جانے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسے عقل دے دی ہے، علم دے دیا ہے، دانش دے دی ہے، اور حسنوں کو بتا دیا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ سلامتی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اب انتخاب تو نے کرنا ہے، انسان نے کرنا ہے، انتخاب انسان نے کرنا ہے۔
اس لیے یہ انسان کی ذمہ داری آ گئی کہ وہ صاحب اختیار ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے پوچھ کر پیدا کیا اللہ نے، تو پوچھتے ہیں آپ کو کیا دنیا میں جو کچھ ہم بناتے ہیں ہم نے انجن بنایا، ہم نے کرسی بنائی ہے، اسے پوچھا کہ بنائے تجھے کبھی؟ خود انسان جو کہہ رہا ہے نا، یہ سوال کر رہا ہے، وہ خود جو کچھ کر رہا ہے، کیا اس کی مصنوعات جو ہے انہیں پوچھ رہا ہے کہ میں تمہیں بناؤں یا نہ بناؤں؟ کیوں بلا؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے ارادہ دیا ہے اور قدرت دی ہے. جی جی. صاحب قدرت جو ہوتا ہے وہ پوچھتا نہیں، نہ پوچھنے کا پابند ہوتا ہے، نہ محتاج. ٹھیک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اس لیے پھر یہ کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ جبر کا قانون نافذ کر دے تو ہم نہیں کر سکیں گے. یعنی ہمارا پہلے والا حصہ جو ہے فطرت والا، ہمارے اوپر ہمارے اختیار پر نہ اللہ، کیا فرشتے بغاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ ان کے پاس وہ اختیار ہی نہیں. اختیار نہیں، انہیں نہ ارادہ ملا نہ اختیار ملا. کیا درخت یا میں نے پہلے عرض کیا نا کہ موالید ثلاثہ میں دوسرے نمبر پر نباتات ہے اور تیسرے نمبر پر حیوانات، اور حیوانات کے پھر دو حصے، ایک وہ جو بے اختیار ہے، ایک وہ جو بااختیار ہے. بااختیار کر سکتا ہے سب کو، جو بے اختیار ہے وہ کر سکتا ہے نہیں. ہم اپنی دنیا میں سب کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے یہ سوال غلط ہے. اس کی کوئی بنیاد نہیں. جو صاحب ارادہ ہوتا ہے یا صاحب اقتدار ہوتا ہے، صاحب قدرت ہوتا ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اپنے مخلوق سے. وہ جو چاہتا ہے اپنی صنعت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ پوچھ کر بنائے گا تو محتاج قرار پائے گا، اور محتاج خدا نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی اللہ نے جب تخلیق کیا ہے تو اتنی بڑی کائنات کو مسخر کر دیا انسان کے لیے، تو پہلے اس کو عطا کیا ہے، پھر اس کا امتحان لیا ہے. پہلے سب کچھ دے دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے. اسے اختیار دیا ہے، اسے علم دیا ہے، اسے دانش دی ہے، اسے حسن و قبا بتایا، اسے صحیح اور غلط کا راستہ بتایا ہے. اب اسے کہا کہ تجھے اختیار ہے. بلکہ عقل کی میچورٹی تک اس کے اعمال بھی معاف کیے ہیں. اتنی عمر تک نماز پڑھے نہ پڑھے اس کو معاف ہے. سب اتنی عمر تک روکا نہیں. ظاہر ہے کہ جو شخص پاگل ہے اس پر کوئی سوال نہیں ہے. جی جی. جو شخص مجذوب ہے اس پر کوئی سوال نہیں. جو آدمی سویا ہوا ہے اس پر کوئی سوال نہیں، کوئی چیز اس پر فرض نہیں ہے. جو بے ہوش ہو گیا اس پر کوئی چیز نہیں ہے. جی جی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا. سوری آپ کی بات کر رہا ہوں. جو شخص بے ہوش ہو گیا اس پر کوئی سوال نہیں ہے. اگر ایک مریض 2 دن 4 دن بے ہوش رہا، اس کے بعد جب اس کو ہوش آتی ہے تو اس دوران میں اس کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا جو فرائض چھوٹ گئے، روزہ چھوٹ گیا، اس کے لیے شریعت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں اس پر کیا کہا گیا. اس لیے کہ جو شخص جب حالت بدلتی ہے حکم بدلتا ہے. شریعت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب حالت بدلتی ہے حکم بدلتا ہے. اب وہ بے ہوش ہو گیا، اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہے. اگر اس کی بے ہوشی کے وجہ سے کوئی نقصان اس کے ہاتھوں ہو جائے کہ کہیں اس نے پاؤں چلا دیا، ہاتھ چلا دیا، تو اس پر گرفت نہیں ہوگی. وہ تو بے ہوش آدمی ہے. تو اس لیے کوئی گرفت اس پر نہیں ہے. ہمارا قانون، ہمارا ضابطے، ہمارے اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے کسی بھی ایسے شخص پر وہ چیزیں لاگو نہیں ہوگی جو اس نے اس زمانے میں گزاری ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نابالغ ہونے سے پہلے جو کچھ زندگی گزر گئی ہے وہ فرض نہیں کی گئی کہ وہ پیدا ہونے سے لے کر کے بالغ ہونے تک کی نمازیں پڑھو. کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہاں، کبھی نہیں ہوا. پھر اسی وجہ سے کہ جب تک کوئی شخص صاحب دانش نہ ہو جائے، صاحب عقل نہ ہو جائے اور صاحب اختیار نہ ہو جائے، اس وقت تک اس پر کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی. یہ بنیادی اصول ہے. اور اسی طرح جو شخص صاحب قدرت نہیں ہے، جو شخص صاحب قدرت نہیں ہے، اس پر بھی کوئی سوال نہیں آئے گا. اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق ہے جی، اور اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. اس نے پیدا کرنے کے بعد ان کو اچھی اور برائی کو واضح کر کے بیان کر دیا. اب اسے اختیار دیا کہ تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے کرو، جو کرو گے اس کے ذمہ دار ہو جاؤ. ہماری دنیا کا وہ دنیا ہے، مومنوں کی دنیا ہو یا کافروں کی دنیا، یہ پید چھوڑ دو. انسانی دنیا کے اندر کون سا وہ ملک ہے، کون سی وہ قوم ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو قانون کی پابندی نہیں کر رہے؟ سبھی کرتے ہیں. قانون مانتے ہیں نا، قانون کی پابندی کرنی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اس لیے کہ انہیں عقل ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے. کیا جانوروں کے اندر بھی کوئی قانون ہے؟ کوئی قانون نہیں. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ موالید ثلاثہ کا تیسرا گروپ حیوانات کا ہے. حیوانات کے آگے ایک طرف انسان ہے، ایک طرف دیگر بے شمار حیوانات ہیں، جاندار چیزیں. کسی پر کوئی قانون لاگو ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عقل نہیں ملی ہوتی.
انسان کو عقل دے دی ہے. اب جب عقل دی گئی ہے تو عقل کے بعد وہ پابند ہو گیا ہے اپنے کیے کا. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر وہ شخص جو کرے گا اس کی جزا سزا بھگتے گا. یہ تسلیم کر لی گئی ہے انسانوں نے، پوری انسانیت تسلیم کی ہے یہ بات کہ انسان کیونکہ صاحب عقل ہے، صاحب علم ہے، یہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. اور دوسری بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ جو صاحب ارادہ ہے وہ جو مصنوعات بنا رہا ہے وہ اپنی مصنوعات سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں تجھے بناؤں، اور یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تجھے کون سی شکل دوں. آپ جا کر کے دیکھیں نا صنعت کے اندر، کارخانوں میں جا کے دیکھ لیں کیا کیا بن رہا ہے. کیا ان مصنوعات کو بنانے والے نے جس نے ڈیزائن کیا ہے وہ پوچھ کر کرتا ہے کہ میں تجھے ڈیزائن اس طرح کروں یا نہ کروں؟ کیوں؟ وجہ بتائیں. صاحب اقتدار یہ صاحب ارادہ ہے. وہ صاحب ارادہ جو چیز نہیں ہے، جو اس کی مخلوق ہے، جو اس کے کنٹرول میں ہے، جو اس کی قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہے اسے ڈال دے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس سے پوچھا نہیں جا سکتا. اس لیے پوچھا تو اس سے جاتا ہے جس کے اوپر کوئی حاکم ہوگا. جب بنانے والے پر کوئی حاکم نہیں ہے، وہی صاحب قدرت ہے، وہ اقتدار رکھتا ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ صاحب علم ہے، وہ عالم الغیب و شہادت ہے، اسے ماضی حال مستقبل کا علم ہے. اس لیے جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی حکمت وہ جانتا ہے. اس لیے یہ سوال نہیں بنتا کہ مجھے پوچھ کر کیوں نہیں بنایا گیا. بھائی پہلے بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سمجھتے ہو کہ میں اتنا بااختیار ہو گیا ہوں کہ مجھے پوچھنا چاہیے تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے. جی آپ نے ہاتھ سے پاؤں کا کام لے کر دکھا دیں، آنکھ سے کان کا کام لے کر دکھا دیں. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ یہ تم کہتے ہو میرا جسم ہے، میری آنکھ ہے، میرے ہاتھ ہے، میرے پاؤں ہے، یہ کہتے ہیں. حالانکہ بھائی تمہارے کب ہیں؟ جس نے ان کو تخلیق کیا یہ اس کی غلطی ہے. یعنی یہ ہمارا جسم جو ہے ایک کافر کا جسم ہے جو اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتا، جو اللہ کے اختیار کو نہیں مان رہا. وہ اعتراض کر رہا ہے کہ مجھے اس نے پیدا کیوں کیا ہے. وہ اپنی زبان پر اپنی زبان کو کہتا ہے میری زبان ہے، میری آنکھیں ہیں، میری یہ اعضاء ہیں. جن کو میرا کہتا ہے کام لے کر دکھائے ان سے اپنی مرضی سے. وہ تیرے نہیں ہیں، وہ اس کے ہیں جس نے پیدا کیا ان کو. اس نے آنکھ کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ وہ دیکھے گی، کان کی ذمہ داری کہ سنے گا، ہاتھ کی گرفت ذمہ داری ہے. یہ اس کی پابندی کر رہی ہے نا یہ سارے اعضاء. کیا کوئی شخص دل سے پھیپھڑے کا کام لے سکتا ہے؟ پھیپھڑے سے دل کا کام لے سکتا ہے؟ جو شخص اپنے معدے میں ڈالی ہوئی خوراک اپنی مرضی سے، اپنے اقتدار سے ضبط نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پوچھے بغیر پیدا کیا ہے. اس کی سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے. وہ جاہل آدمی ہے. بہت شکریہ ناظرین. ہم آپ کی رائے کا کمنٹ باکس میں انتظار کریں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.